جو بندہ جس کی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے غیبت سے بچنے کے لیے بے انتہا زور دیا ہے کہ کیا فرمایا ہے؟ ایک شخص نے اللہ کے نبی کے سامنے عرض کیا کہ فلاں بندہ چھوٹا ہے یا چھوٹی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنی کڑوی بات ہے کہ اگر آپ اس کو سمندروں میں بھی ڈال دو تو بھی وہ بھی کڑوے ہو جائیں. حالانکہ صرف اتنا تھا کہ وہ بندہ یا وہ بندی چھوٹی ہے اور ہم تو اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہم حافظنا. اور کیا فرمایا کہ کل جب اللہ کے نبی معراج پر گئے، جب وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھ کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے لوگوں کی غیبت کرتے تھے. جیسے کہ مان لیجیے اگر سسرال میں رہ رہے ہیں تو کسی نے کیسے کپڑے پہن لیا یا کہیں جا رہی ہو تو دیورانی جی بٹھانی آپس میں کہتی ہیں آنکھ کی اشارے سے دیکھو 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 کیسے کپڑے پہنے ہوئے، دیکھو دیکھو کیسے جا رہی ہیں سج کے، ہے نا. یہ کیا ہے؟ غیبت ہو گئی. آنکھ کے اشارے سے یا پھر ہاتھ کے اشارے سے کری کہ ہاتھ کا اشارہ کرا دیکھنا ذرا ادھر، یا ایسے، یا زبان سے کیا. ساتھیوں صرف نوچنا نہیں ہے کہ اپنے چہروں پہ خروچ آ گئی ہے نا اور سینوں کو خروچ آ گئی، نہیں. بتاتی ہوں ایک مثال، یہ بتاتی ہوں میں آپ کو کہ اگر ہم جب کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، آپ کے ارد گرد بھی پائے جائیں گے، یا خود ہم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جب بقرعید ہوتی ہے ہم اس میں گوشت رکھتے ہیں، پھر جب وہ کچھ دن رکھا رہتا ہے اور کبھی لائٹ چلی جاتی ہے تو جو اس کی ٹرے ہوتی ہے اس میں جو بدبو ہوتی ہے، ہم اس کو دھونا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا محال ہوتا ہے. ابکائیاں آنے لگتی ہیں، الٹیاں آنے لگتی ہیں. کیا؟ صرف ایک خون تھوڑا سا وہ رکا ہے، اس میں بدبو ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. اب آپ سوچئے کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا. یہاں تو چھوٹ ہے، کرو یا چھوڑو آپ کی مرضی ہے، پر وہاں وہ کھانا پڑے گا. لہٰذا ساتھیوں ہمیں غیبت سے بچنے کی بے انتہا کوشش کرنی ہے اور توبہ اور استغفار کرنا ہے اور لوگوں کو معاف کر دینا ہے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت کر دی ہے تو جس کے سامنے آپ نے ان کی غیبت کی ہے انہی کے سامنے اس بندی کی تعریف بھی بیان کریں، کیونکہ کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر اگر خوبیاں ہیں تو خامیاں بھی ہوں گے اور اگر خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی ہوں گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ان کے خامیوں کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے ساتھیوں، الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہوا، وقت بھی مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے درس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو غیبتوں سے، طعنہ دینے سے، مال کو ناجائز طریقے سے جمع کرنے سے یا اس کی محبت سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.